السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله على إحسانه وشكر له على توفيقه وامتنانه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. وصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، حديث أخرجه الترمذي في سننه بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك بشيء إلا قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك بشيء ولو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك بشيء قد كتبه الله لك رفعت الأقلام وجفت الصحف. دوستو بھائیو، آپ کے سامنے میں نے ایک بڑی پیاری حدیث سنن ترمذی کی پڑھی ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. اس میں بڑے فوائد ہے اور بڑے فضیلت کی حامل حدیث ہے، اور اس کا ترجمہ آپ بھائیوں کے سامنے رکھنے کے بعد جو اس میں اصل موضوع ہے میں اس کے طرف آؤں گا کہ وہ ایک اللہ رب العالمین سے مدد مانگنے کی بات ہے. ایک اللہ رب العالمین سے مدد مانگنے کی بات ہے. غیر اللہ سے ما فوق الاسباب مدد مانگنا شرک ہے، بندے کو اسلام سے نکال دیتا ہے. نکال دینے والا عمل ہے اسلام سے، معمولی بات نہیں ہے. سنن ترمذی کی اس روایت میں ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ پیچھے سواری پر بیٹھا ہوا تھا، تو اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا: یا غلام، اے لڑکے، اے نوجوان، یا غلام انی اعلمک کلمات، میں تجھے چند کلمات سکھانا چاہتا ہوں. وہ کلمات کیا ہے؟ احفظ اللہ یحفظک، اللہ کو یاد رکھو، اللہ کو یاد کیا کرو، اللہ رب العالمین بھی تجھے ہی یاد رکھے گا. جس طرح قرآن میں اللہ رب العالمین نے فرمایا: فاذکرونی اذکرکم، مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. اور میرے بھائیوں، ہم اگر اللہ رب العالمین کو یاد کرنے والے بن جائیں تو اللہ رب العالمین سے کون سا بندہ ہے جو اللہ سے مستغنی ہے؟ کس حالت میں اللہ کے محتاج ہم نہیں ہے؟ کتنے حالات ہم پر آتے ہیں، پھر ایک اللہ رب العالمین کے آگے ہم گڑ گڑاتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے ہیں. یہ تو اللہ رب العالمین نے کفار کی بھی یہی بات کی ہے کہ ان پر جب مصیبت آ جاتی ہے تو ایک اللہ کو پکارنے لگتے ہیں. پھر مومن مسلم اس کی تو حالت ہی کچھ اور ہے، تو اس کو اپنا یاد اور رب ہر وقت یاد رکھنا چاہیے. احفظ اللہ تجدہ تجاہک، دوسرا جملہ، اللہ کو یاد کرو، اللہ کو یاد رکھا کرو. اللہ رب العالمین کو اپنے سامنے مددگار پاؤ گے. وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، جب کچھ مانگو تو اللہ ہی سے مانگا کرو. اگر ما تحت الاسباب بھی کوئی چیز ہو، مثال کے طور پر میں آپ کے یہاں آتا ہوں، مجھے قرض پیسوں کی ضرورت ہے، مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ آپ فیاض ہو، دینے والے ہو، پیسے بھی آپ کے ہاتھ میں ہیں، لیکن یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ پہلے میں اللہ رب العالمین کی طرف متوجہ رہوں کہ اللہ اگر اس کی دل میں بات آ گئی دینے کی دے گا، نہیں تو نہیں دے گا. دینے والی ذات اے اللہ تو ہی ہے.
وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب مدد مانگو ایک اللہ رب العالمین سے مانگا کرو۔ اور پھر فرمایا اس بات کو جان لو، اگر پوری انسانیت، اگلے پچھلے، جن انس، سارے مخلوقات جمع ہو جائے اور تجھے ضرر دینا چاہے، نہیں دے سکتے۔ وہ ضرر تمہیں ملے گا جو اللہ نے لکھا ہے، اگر اللہ رب العالمین نے نہیں لکھا تو نہیں ملے گا وہ ضرر، تمہیں کوئی ضرر نہیں دے سکتا۔ کتنی ایمان کو جو ہے نا وہ جلا بخشنے والی حدیث ہے یہ، اللہ رب العالمین کے ساتھ تعلق باندھنے والی حدیث ہے یہ۔ اور اگر پوری انسانیت جمع ہو جائے، تجھے نقصان نہیں، نفع دینا چاہے تو نفع بھی نہیں دے سکتے، وہ ملے گا جو اللہ نے لکھا ہے۔ کیوں؟ اللہ نے قلم اٹھا لیا ہے اور صحیفے تقدیر کے خشک ہو گئے ہیں۔ میرے بھائیو، اس حدیث میں جو ہمارا مقصودی جملہ ہے وہ یہ ہے، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب مدد مانگو تو ایک اللہ رب العالمین سے مانگو۔ ہم سورۃ فاتحہ میں کیا دعا مانگتے ہیں؟ ایاک نعبد، اے اللہ تیری ہی بندگی کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، یہ بندگی ہمارے بس میں نہیں ہے، تجھ ہی سے مدد مانگیں گے۔ کتنے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ میں نمازی بنوں، لیکن جب اللہ رب العالمین نے ان کو توفیق نہیں دی ہے، وہ نہیں بن سکتے نمازی، اور یہ تقصیر ان کی اپنی ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ قرآن کی شروع والی سورت میں اللہ رب العالمین نے مسئلہ ہمیں سمجھا دیا ہے، بتا دیا ہے کہ مدد مانگو ایک اللہ رب العالمین سے۔ اور پھر اس حدیث میں بھی یہی بات ہے، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب مدد مانگو تو ایک اللہ رب العالمین سے مانگو۔ ایک اور حدیث سنن ترمذی کی ہے، اس میں یہ ہے حَتَّى يَسْأَلُهُ الْمِلْحِ، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین سے نمک گھر میں ختم ہو جائے نا، اور ارد گرد نمک کے پہاڑیاں ہو، تب بھی اپنے پیروں پر اعتماد نہ کرو، اللہ پر یقین کرو کہ اللہ تو ہی دینے والا ہے۔ حَتَّى يَسْأَلُهُ شِسْعَ عَلَيْهِ ذَا الْقَطَعِ، یہاں تک کہ اگر تیرے جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے نا، معمولی سی چیز ہے، حدیث میں سنن ترمذی کی، وہ بھی اللہ رب العالمین سے مانگا کرو۔ یہ تو میرے بھائیو وہ باتیں ہو گئی جو اللہ اور اس کے رسول کے فرامین ہے کہ مدد ایک اللہ رب العالمین سے ہم نے مانگنی ہے۔ ابھی آ جاتے ہیں اس طرف کہ ہمیں توحید پر غیرت کرنی ہوگی، تب اللہ رب العالمین ہمیں توحید سے نوازے گا۔ شرک سے ہم نفرت کریں گے، تب اللہ رب العالمین شرک سے ہمارے دلوں میں نفرت ڈالے گا۔ نہیں تو کتنے سارے لوگ ہیں، بڑے بڑے متوے، بڑے بڑے مولوی، بڑے بڑے شیوخ، پکے مشرک گزرے ہیں، پکے۔ ایک قصہ بھائیوں کے سامنے انشاءاللہ تعالی میں رکھ لیتا ہوں۔ کچھ لوگوں کی حالت یہ ہے، وہ کہتے ہیں بھائی میں شرک سے نفرت کرتا ہوں، میں توحید سے پیار محبت کرتا ہوں، لیکن جب اس کے سامنے کوئی قصہ رکھ دیا جائے کہ اس قصے میں یہ شرک یا واقعہ ہے، غیر اللہ سے مدد ہے، تو کہتے ہیں ہاں یہ شرک ہے، لیکن پھر جب اس کو یہ کہو کہ یہ تمہارے پلانے مولوی نے یہ بات لکھی ہے، اس کے توحید کے ٹائر جو ہے نا اس کو پنچر ہونے لگتا ہے، پھر توحید نہیں رہتی، پھر اس کا گروہ رہتا ہے، پھر اس کے دیوبندیت کے بقا کا فکر ہے، بریلیت کے بقا کا فکر ہے، صوفیت کے بقا کا فکر ہے، اور یہ وہ شرک ہے کہ اللہ رب العالمین اس کو بخشے گا نہیں۔ یاد رکھیے میرے بھائیو، اللہ رب العالمین کا کسی کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں۔ جب توحید بندے میں نہ ہو، اللہ رب العالمین کے آگے اس کے تہجد کیا، نوافل کیا، تلاوت قرآن کیا، اس کے علوم کیا، شیخ الحدیث ہو، شیخ القرآن ہو، محدث ہو، مفکر ہو، صرفی ہو، نحوی ہو، فلسفی ہو، جو بھی ہو، اللہ کے کاتے میں ٹکے کے برابر بھی نہیں ہے۔ میں قصہ سناتا ہوں آپ بھائیوں کو تیار رکھنے کے لیے، انشاءاللہ تعالی سنو گے ابھی۔ یہ شرک صرف بریلیوں میں نہ گھساؤ کہ وہ مشرک ہے، شرک کو پہچان لو۔ اللہ رب العالمین نے شرک کے حوالے سے اور شرک کے رد میں جو بات اللہ نے کی ہے وہ یہ ہے
کہ اللہ رب العالمین نے مثال خطرے کے طور پر اپنے نبی کے ذات سے دی ہے. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. یقیناً وحی کی گئی اے نبی آپ کے طرف. کن کی طرف میرے بھائیو بتاؤ؟ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ کی طرف صلی اللہ علیہ وسلم. لئن اشرکت، اے نبی اگر تو نے بھی شرک کیا، لیحبطن عملک، تیرے عمل کو برباد کیا جائے گا. وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ضرور بھی ضرور تم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤ گے. اور پھر اللہ رب العالمین نے جن انبیاء کے بارے میں بات کی ہے نا کہ آپ سے اگلے انبیاء کو جو ہے نا، وہ پچھلے جو انبیاء گزرے ان کو بھی وہی کی گئی تھی. وہ 18 انبیاء ہیں جن کے نام اللہ نے لیے ہیں. جو قرآن میں وہ آیت ہے جس آیت میں بہت سارے انبیاء کا نام اکٹھا ہے. 25 انبیاء کا تقریباً قرآن میں نام ذکر ہے، تو ایک آیت میں اللہ نے 18 کا ذکر کیا اور فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا، اگر یہ بھی شرک کرتے، لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، میں ان کے عمل کو بھی برباد کر دیتا. تو میرے بھائیو، اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو بھی نقل کیا ہے. فرمایا کہ وہ آخری عمر میں دعا مانگتے تھے، وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ مجھے اور میرے اولاد کو بتوں کے بندگی سے دور رکھو. میں بت کے بارے میں بھی بات کروں گا کہ بت ہوتا کیا ہے. یہ بت صرف مردیوں کے بت ہے، شرک کے اڈے صرف وہ ہے، یہ جو تمہارے بنائے گئے ہیں یہ نہیں ہے. تو میرے بھائیو قصہ یہ ہے، پچھلے ہفتے میں نے آپ بھائیوں کے سامنے یہ بات رکھی تھی. اگر تم میں غیرت ہو توحید کے لیے، مجھ سے پوچھو کہ یہ مولوی کون ہے. ایک مولوی ہے، وہ کہتا ہے کہ میری ایک ضرورت تھی پوری نہیں ہوتی تھی، حاجت تھی پوری نہیں ہوتی تھی. میں حرم میں داخل ہوا اور میں نے کہا 360 ہو اور کسی غریب کا مدد نہیں کر سکتے. کہتا ہے کہ میں 2 رکعت نفل پڑھنے لگ گیا، میرے دائیں طرف ایک کالا آدمی آیا اور جب میں نے سلام پھیر دیا میری حاجت پوری ہو گئی تھی. او اللہ کے بندو، غیرت کرو، پوچھو اس طرح کے قصے کے بارے میں. کون ہے یہ؟ پچھلے ہفتے بھی میں نے یہ قصہ بتا دیا تھا. کون ہے یہ؟ پکا مشرک نہیں ہے. 360 تو وہ تھے جن کا اللہ کے رسول علیہ السلام نے ستیاناش کر دیا. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، آیت پڑھتے ہوئے ایک ایک بت کو توڑتے ہوئے 360 اور اللہ رب العالمین کے گھر میں، اللہ کے حرم میں. یاد رکھو کتاب ہے امداد المشتاق الی اشرف الاخلاق، کتاب ہے شمائم امدادیہ، کتاب ہے کرامات امدادیہ، اور مدد مانگنے والا حاجی امداد اللہ مہاجر مکی ہے. کیوں نہیں سمجھ آتی تمہیں؟ اشرف علی تانوی کا پیر جن کو تم حکیم الامت کہتے ہو، قاسم نانوتوی کا پیر، رشید احمد گنگوہی کا پیر، یہ جنہوں نے فضائل اعمال لکھی ہے، فضائل صدقات، اس کے والد محترم کا پیر کون؟ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، جن کو سید الطائفہ کہتے ہیں بریلی دیوبندی. یہ شرک ہے، کھلا شرک. پھر سنو، کہتا ہے میری حاجت تھی پوری نہیں ہوتی تھی، میں حرم میں داخل ہوا اور میں نے کہا کہ 360 ہو، کسی غریب کی مدد نہیں کر سکتے. انا للہ و انا الیہ راجعون. وہ لوگوں جو دیوبندیت کی طرف منسوب ہے نا، ہم دیکھتے ہیں ان کے ابھی سے وہ جو ہے نا توحید کا ٹائر پنچر ہو گیا ہے. شرک تو ہے لیکن پلان ہی نہیں کیا ہے، تو کیا کرے؟ آپ شرک نہیں کرتے ہوں گے، لیکن آپ کی اجتماعیت اور آپ کا چمٹنا مشرکوں کے ساتھ ہے. اور اسلام انفرادی عمل کا نام نہیں ہے، اسلام اجتماعیت کا نام ہے. جب تیرا ساتھ مشرکوں کے ساتھ ہے تو اللہ رب العالمین تمہیں اٹھائے گا بھی ان کے ساتھ. یہ جو کہتے ہو سر بکب سر بلند دیوبند، اس شرکیہ واقعہ ایک نہیں میرے بھائیو، میں نے ایک سنا ہے نا، 999 ایک مولوی کو میں نے کہا اگر 999 پورا کروں نہ مانو، جب 1000واں پورا کرو تو مانو کہ یہ شرک ہے. یہ تصوف کے جامع میں، اللہ کی محبت کے جامع میں، اللہ رب العالمین کے ساتھ تعلق کے جامع میں یہ شرک ہے اور لوگ کرتے ہیں. آپ لوگوں نے بات سنی، آگے انشاءاللہ تعالی اور اس طرح کے قصے ہیں بھائیوں کے سامنے میں رکھوں گا. اللہ رب العالمین ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں. جزاکم اللہ خیراً وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.